رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اللہ کا بقیہ بقیت اللہ مومنین کے لیے خیر ہے۔ حالات حاضرہ پر اور جو گزر چکے حالات ان پہ کافی گفتگو رہی، بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں اور کافی ساری باتیں ایسی ہوئیں جو ان حالات کی پیش خیمہ تھیں۔ کسی پاک ہستی کسی پاک ذات کی زبان سے ادا ہوئیں اور ہمارا کام یہ تھا کہ آپ تک پہنچا دی جائیں اور اسی طرح پہنچائی جائیں جیسے انہوں نے فرمایا، جیسے حکم دیا اور جیسے انہوں نے اس کو پیش کرنے کا طریقہ کار بتایا۔ اب کافی لوگ، سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کیا حالات گزر رہے ہیں، یہ پچھلے چند دنوں میں کیا ہوا ہے اور کتنی بڑی یہ ایک چینج تھی ایک پوری دنیا میں کہ اس وقت مڈل ایسٹ ایک جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اور یہ سامعین گرامی قدر، یہ ایک ایسی جنگ ہے جو رکے گی نہیں۔ یہ میرے الفاظ یہ یاد رکھیے گا، اس جنگ نے بہت سی اور قوموں کو، بہت سے اور ممالک کو اپنے اندر لپیٹنا ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ بولا کہ یہ جنگ نہیں رکے گی، یہ پیش خیمہ ہے، یہ پیش خیمہ ہے، اور یہ خاموشی جو بیچ میں چھا گئی تھی، مجھے یاد ہے آج سے کچھ 8-9 ماہ قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بات بولی تھی، یہ زبان سے نکلی تھی یہ بات، اور ہمارے اس میں میری تو کوئی بات ہے نہیں کہ میں اپنے اوپر کوئی اس طرح کی بات کروں کہ یہ تباہی، یہ خاموشی کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے، کسی بڑے طوفان کی آمد ہے، یہ سناٹا کسی بڑے طوفان کی آمد ہے، اور وہ طوفان ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سمجھیں کہ یہ ابھی 1% بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور بہت جلدی ہونے والا ہے، اس میں اللہ مان اللہ مان اللہ مان ایسے خوفناک مناظر ہیں جن کو دیکھ کے انسان ششدر ہو جائے۔ ابھی تو جن پہ گزر رہی ہے یہ انہیں پتہ ہے نا، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہاں سے سبق سیکھنا ہے، اس کو اپنے اندر لپیٹ کے بیٹھ نہیں جانا۔ اور میرے سمیت کسی نے نہیں سیکھا، نہ کوئی سبق سیکھتا ہے، اور یہ تباہی ایک عروج پہ پہنچے گی، یہ تو ایسا عروج پکڑے گی، یہ آگے ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے گی، ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ یہ تو حتمی ہے، یہ تو ہونا ہے۔ پاک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ایک فرمان پاک پڑھ رہا تھا، مولا فرماتے ہیں کہ میرے لال کے ظہور سے قبل 2 قسم کی اموات ظاہر ہوں گی، ایک سفید موت اور ایک سرخ موت۔ مولا الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، پیغام یہی تھا سرکار کا۔ غالباً غیبت نعمانی میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے اور یقیناً موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ حتمی ہے، جو بات وہ کہتے ہیں وہ حق ہے، وہی بات حق ہے جو انہوں نے کہی ہے، جو پاک ذات نے فرمائی ہے وہی حق ہے۔ اب یہ تو حتمی ہے، اس نے تو ہونا ہے اور یہ مزید ہوگی۔ پھر پچھلی ویڈیو میں بولا کہ جو حالات آ رہے ہیں اس میں ٹائم نہیں ملے گا، اس میں وقت نہیں ملے گا۔ نہ جانے کیوں ہم اپنی آخرت کے سودے کو بالکل کم تر جانتے ہیں، اور جو دنیا جو ہماری خیر میں ہے ہی نہیں، جس سے ہمیں خیر نہیں، جو فنا ہو جانے والی ہے، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور ہم اپنی آخرت پر کمپرومائز کر جاتے۔ ایک دفعہ سوچنے سے انسان مر نہیں جاتا۔ سوچیں ذرا، کیا چیز آپ کو بچائے گی؟ کیا یہ کوئی ڈگریاں بچا لیں گی؟ کیا کوئی مال و دولت بچا لے گا؟ کیا کوئی اسکل سیٹ بچا لے گا؟ کیا چیز ہے جو قبر میں کام آئے گی، جو آخرت میں کام آئے گی؟ کیا چیز ہے جو لے کر بقا ہوگی؟ بقا کا معنی ہے ہمیشہ، بقا
بکے ہمیشہ ہمیشہ ہو جائے، جو مر کر بھی زندہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں بقا۔ وہ بقا کیسے ہوگی اس کے لیے کوئی غور و فکر نہیں۔ اب شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، شیعوں سے مخاطب، اور کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ بقیت اللہ کس کا لقب ہے؟ کون ہے بقیت اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے وہی خیر ہے۔ اس کا مطلب ان کے ساتھ راہ و رسم جس کے اچھے ہیں وہ خیر پر ہے، جس کے راہ و رسم اچھے نہیں ہیں وہ خیر پہ کہاں سے ہوگا؟ پھر راہ و رسم اچھے، تعلقات اچھے، کیا تعلق اچھا؟ مولا کے لیے کام، پریکٹیکل عمل، باتیں نہیں، عمل۔ مولا کی راہ میں کیا کیا، کیا مولا کے لیے کیا؟ کیا کوئی چیز ایسی، کوئی ایسا عمل جو میرے مالک کی ناراضگی کا سبب ہے اور جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ مولا کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، کیا ہم نے اس عمل کو مولا کے لیے چھوڑا؟ چلے لوگ پوچھتے ہیں جی مولا کے لیے کیا کریں؟ مولا کے لیے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، مالک کریم کی ذات کو پا لیں گے۔ ایک مہمان ہے، اس کو میں نے بلانا ہے، گھر پہ گندگی پڑی ہوئی ہے، صوفوں پہ ڈسٹ ہے، زمین پر گند پڑا ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ مہمان آ سکتا ہے ایسی جگہ پر، آ تو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسان کا اپنا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی مہمان کو دعوت دوں اور مہمان آئے اور میرے کمرے میں تو گند پڑا ہو، کوڑا کرکٹ پڑا ہو۔ تو جس مہمان کو دعوت دینی ہے، جو شہنشاہ زمانہ ہے، جو وقت کے امام ہیں، جو زمانے کے مالک ہیں، جو زمانے کے شہنشاہ ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں، ان کو اگر دعوت دینی ہے تو دل میں سے بہت ساری گندگیوں کو نکالنا پڑے گا، بہت سارے بتوں کو توڑنا پڑے گا، دل کو خالی کر کے پیش کرنا پڑے گا۔ مولا دل حاضر ہے، مالک قبول فرمائی۔ ایویں تو لیٹ لیٹ کے رو رو کے دعائیں کرنے سے محبت نہیں ہو جاتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ عمل میں لانا پڑتا ہے، عمل کیے بغیر محبت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بقا ہے۔ بات چل رہی تھی حالات کی، جب حالات آئیں گے تو کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی شیلٹر ہے جس کی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں یا میں بچ سکتا ہوں؟ تو سامعین گرامی قدر، وہ شیلٹر صرف اور صرف مولا ہے۔ مولا کی پاک ذات ہمارا شیلٹر ہے جو ہم بچائیں۔ یہ آخر میں، ہر ویڈیو کے آخر میں ایک مولا کا اسم پاک تلاوت کرتا ہوں، الجل الجل یا سبحان القدوس۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے کرنا ہے؟ جب کبھی بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی پریشانی، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، کوئی مصیبت خوفزدہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت کے بادل آپ پر گر رہے ہیں، تو سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنی پیشانی کو اپنے شہنشاہ زمانہ کے قدموں کی طرف جھکا کر محسوس کریں کہ ان کے قدموں میں آپ کا سر ہے، اور بس اس کو تلاوت کریں، اس کی بچت۔ اب یہ جب ایسا وقت آئے گا تو انسان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، کیا ہماری ایسی پریکٹس ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو ہمارے منہ سے صرف یہی نکلے؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ بقا صرف مولا ہے ان کی، اور ہر شیعہ کا یہ فرض بنتا ہے، ہر مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی کام کرے، شعور بیدار کرے، لوگوں کے سامنے ذکر کچھ نہ کرے، ان کا ذکر بلند کرے، کچھ تو کرے ان کے حوالے سے، اور تو کچھ نہیں، بکرے تو نہیں، دیگیں تو نہیں پکانی، کوئی پیدل کوئی آپ نے پاؤں ننگے کوئی زیارات کے لیے تو نہیں جانا، کوئی حج تو نہیں کرنا پیدل، کوئی بھار تو نہیں اٹھانا، کوئی مزدوری تو نہیں کرنی۔ بات تو کیا ہے؟ صرف مولا کا نام لے اور شعور بیدار کریں عوام میں، اپنے مومنین میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں مولا کی ذکر سے محفل گزاریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیں مولا کے لیے، مولا کو یاد کریں۔ جب کبھی صبح دفتر میں ہو یا کسی کام پر ہو، کسی بھی جگہ ہو، آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور ہو کہ ایک میرے مولا ہیں جنہوں نے آنا ہے۔ بس اتنا بھی خیال اگر ہو نا کہ میرے مولا ہیں، تو یاد ادھر چلی جائے، تو خیال ادھر چلا جائے۔ ہر وہ عمل جس سے میرے مالک کی ناراضگی ہے اس کو چھوڑ دیں، ہر وہ عمل جو میرے مولا کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے اس کو اپنا لیں۔ کوئی بھی عمل
جو مالک کے رضا میں نہ ہو وہ باطل ہے، اور کوئی بھی عمل جو مولا کے لیے رضا کے لیے ہو، جس میں مولا کی رضا ہو، وہی ٹھیک عمل ہے، باقی تو سب باطل نظام ہے، کیونکہ ان سے ہٹ کے دین نہیں ہے، یہ دین سے نہیں ہے ہٹے ہوئے ہو، اور دین ان سے ہٹ کر نہیں ہے، حق ان کے ساتھ ہے اور یہ حق کے ساتھ ہے۔ یہی وہ اللہ کا امر ہے جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، یہی وہ ذوات مقدسات ہے جو اللہ کا امر ہے، جنہوں نے اس کا تعارف کروانا، اس کا تعارف کرایا ہے اور اس کا تعارف کروائیں گے۔ یہی وہ پاک ذوات مقدسات ہے جنہوں نے توحید کو آ کے آشکار کرنا ہے۔ مولا نے آنا ہے، اس میں کوئی کسی شک و شعبے میں نہ رہے، کسی بھی میرے مالک نے آنا ہے، وہ نظام جو اب ظاہر ہونے والا ہے، ہر اچھی بری آنکھ میرے شہنشاہ کو دیکھے گی، میرے مولا کو دیکھے گی، وہ خیر ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، یا ہمیں وقت میسر نہ آئے، یا کہیں چلتے چلتے کوئی مصیبت آن پڑے، یا کہیں چلتے، انسان حق ہے، موت حق ہے، اس نے آنا ہے، یہ تو کوئی قلعے ٹھوک کر تو آیا نہیں ہوا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، جانا ہے سب نے، کوئی اس دنیا میں رہا نہیں ہے، سب گئے ہیں، موت تو برحق ہے، حق پہ آئے تو پھر بات ہے نا۔ اور حق کیا ہے؟ مولا کی قربت، اپنے وقت کے امام کی قربت۔ سوال ہوگا وقت کے امام کے بارے میں، مولا کے بارے میں، آپ کا ان کے ساتھ کیا طریقہ سلوک رہا، کیا راہ و رسم رہے؟ مولا کو جانتے ہیں؟ کبھی سامنے آ جائیں پہچان لیں گے مولا؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ جستجو نہیں کی، کیونکہ بس انہی باتوں میں رہے کہ وہ آنا ہوا تو وہ آ جائیں گے، اور ہم تو بس ویسے ہی ایسے ہی آگے، بس ہم نے کیا کھایا پیا، شادیاں کی، بچے ہوئے، پیسہ کمایا، زندگی کے آخری ایام میں بس نماز روزہ کیا، مسجد پکڑی اور پھر مر گیا۔ یہ مقصد تھا ہمارا، اور تو کوئی مقصد تھا نہیں۔ تو پھر اگر یہی مقصد تھا تو پھر اس کے عوض جو اجر ہے وہ تو دنیا میں وصول ہے، جو عزاداری کا اجر ہے وہ تو عزاداری کا اجر وصول کر لیتے ہیں ہم، نیاز پکانے سے پہلے دعا کر کے نیاز کا اجر وصول کر لیتے ہیں ہم۔ کچھ ایسا بھی ہو، کچھ وہ بھی ہو جو مولا کے لیے ہو، کچھ ایسا عمل بھی ہو جو مالک کے لیے ہو، کوئی ایسا کام بھی ہو جو مولا کے لیے ہو، سوچ ایسی بھی ہو جو مالک کی راہ کے لیے، مولا کے رستے ہموار کرنے کے لیے ہو، کوئی ایسی سوچ ہو، کوئی ایسا خیال ہو جو مالک کے لیے ہو۔ اللہ ہمیں وہ خیال عطا کرے جو مولا کے لیے۔ آج یہ سیدھی سادی باتیں، کوئی یار اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں کہ اپنی آپ کو آپ کے سامنے بڑا چڑھا کر، کچھ بھی نہیں، نام بھی نہیں جانتے، صرف کیا؟ مالک سے، مولا کے لیے کام، پریکٹیکل باتیں نہیں، انفارمیشن ہم صرف کانوں کی لذت تک محدود ہے، اس سے آگے ہم نہیں نکلے، ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں گے۔ مالک کریم شہنشاہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اے میرا مالک، تو ہم تمام مومنین مومنات چاہت لگن رکھنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے مولا، ہمارے امام بقیت اللہ، اسم العظم، اسم الکبیر، فارس الحجاز، سبحان القدوس کا پاک ظہور کے رستے ہموار فرما دے۔ اللہ جل یا سبحان القدوس، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وصلوات اللہ علیہ، یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔